السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم چیز سمجھانی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہماری گلی میں ہمارے والد صاحب گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو 2-3 گھروں میں کچھ پوچھ رہی ہے۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ واش روم جانا چاہتی ہے، اس کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس نے ایک گھر سے اجازت مانگی، کیا میں آپ کا واش روم یوز کر سکتی ہوں؟ انہوں نے منع کر دیا۔ دوسرے گھر میں اجازت مانگی، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ ایک گھر میں اور اجازت مانگی، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ جب والد صاحب نے یہ دیکھا تو وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور ان بوڑھی عورت کو ہمارے گھر لے کر آئے اور واش روم ان کو دکھایا اور کہا کہ آپ آرام سے فارغ ہو جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت واش روم سے فارغ ہوئیں، کہنے لگیں کہ بیٹا بس میں یہیں سے کام سے آ رہی تھی، گھر تھوڑا دور ہے، دوسرا محلہ۔ انہوں نے اپنے محلے کا نام بتایا کہ وہ ذرا دور ہے، اچانک سے واش روم کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب میں یہ سوچوں کہ اللہ میں کہاں جاؤں، تو میں نے سوچا کہ چلو واش روم کا کون منع کرے گا، لیکن لوگ بڑے بدل گئے ہیں، اور بتائیے واش روم ٹوائلٹ یوز کرنے تک کی لوگوں نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات عجیب نہ لگے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جن لوگوں نے منع کیا وہ ایسا نہیں ہے کوئی بہت بڑے بددین لوگ ہوں، اچھے خاصے دیندار ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ کتنی چھوٹی سوچ ہوگی ان لوگوں کی کہ ایک بوڑھی عورت جو واش روم جانا چاہتی ہے اور وہ پوچھ رہی ہے کہ میں آپ کا واش روم یوز کر سکتی ہوں، لیکن اسے کوئی واش روم یوز کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ سوچیے ذرا کہ ہم نے دین صرف کس کو سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، یہ ہیں دین کے کام۔ ان کو ہم دین کا کام ہی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے سہاراؤں کا سہارا بننا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانا، کوئی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اس کے بوجھ کو ہلکا کر دینا، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، یہ سب کے سب دین کا حصہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچئے ذرا کہ ہم لوگوں کی چھوٹی سوچ کتنی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سوچ بہت چھوٹی ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہماری سوچ چھوٹی میں بھی کتنی چھوٹی ہے کہ واش روم جس میں نہ کچھ گھستا ہے نہ کچھ جاتا ہے، پھر ایک بوڑھی عورت بیچاری وہ واش روم یوز کرنے کو بول رہی ہے کہ میں آپ کا واش روم یوز کر سکتی ہوں۔ ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں، ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ ہم اپنا واش روم بھی ایک بوڑھی عورت کو استعمال کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے۔ ایسے ایک واقعات نہیں ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں کہ ان چیزوں کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ اور پیش آیا تھا ہمارے گھر کے سامنے کہ 4-5 بھائی مل کر ایک بھائی کو مار رہے تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی تھی۔ پورا محلہ اس بھائی کو پٹتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کے یہ نہیں بول رہا تھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو یار ایک آدمی کو تم۔ ہمارے والد صاحب اس وقت بھی آگے بڑھے اور ان 4-5 بھائیوں سے اس اکیلے بھائی کو بچایا۔ ان چیزوں کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کے کام ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ دین کا کام نہیں سمجھ رہے۔ ایک بوڑھی عورت واش روم جانا چاہتی ہے، اس کو آپ واش روم نہیں جانے دے رہے۔ آپ کون سی زندگی میں جی رہے ہو؟ کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کا سہارا بننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ کے کسی بندے کی ہیلپ کرتا ہے نا، تو جتنی دیر وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو دنیا والوں پر رحم کرتا ہے، جو دنیا والوں کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں پر عمل کیوں نہیں کرتے ہم ان چیزوں پر عمل؟ میں آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوشل ورک ہے نا، جن کو ہم کہتے ہیں سوشل ورک، انسانیت کے کام، یہ اسلام سے الگ نہیں ہے۔ اسلام نے ہی ان کو کہا کہ یہ انسانیت کے کام ہے، ورنہ دنیا نہیں جانتی تھی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کرو، اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑا کرو،
اپنے دل کو بڑا کرو اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے، لوگوں کو جب ضرورت پڑے تو اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ کر لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ بس میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور یہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جو جذبہ ہے نا، یہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے۔ آپ کے پاس پانی کی بوتل ہے، آپ کی اپنی پانی کی بوتل ہے، سامنے کوئی پانی مانگ رہا ہے تو دل چھوٹا مت کرو کہ یار میری پانی کی بوتل سے وہ کیوں پیے گا، میرا من نہیں کر رہا ہے میں اسے اپنی بوتل سے پلاؤں۔ دل بڑا کرو، اس کو پلا دو۔ اپنے پیالے میں سے دل نہیں ہو رہا ہے تمہارا کہ اپنے پیالے میں سے کسی کو کچھ دے دو، نبی کی سنت ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، لوگوں کے لیے دل کو بڑا کرو، اپنے ظرف کو بڑا کرو، اپنی سوچ کو بڑا کرو، اور یہ نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا بنا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو سبق میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔